الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 91 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے فرمایا تھا کہ میں نے ایک دعوت تمہارے سامنے پیش کی ہے اور میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا. نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ گویا اس بات کی نفی تھی کہ میرا کوئی ذاتی، کوئی سیاسی، کوئی سماجی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے. میں اس کے نتیجے میں کوئی منصب، کوئی جگہ، کوئی مقام، ان میں سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. میرے ذمے ایک کام لگایا گیا ہے اور وہ کام کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین. یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن، یہ پیغام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو ذکرہ سے تعبیر کیا ہے. اس پر ایک تفصیلی نوٹ ہے. میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ ذکرہ استعمال ہوا ہے. یہ بڑا اہم لفظ ہے. یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن کے لیے آیا ہے اور دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی یہاں تو یہ ذکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بہت سی جگہوں پر قرآن مجید کو الذکر کا نام دے دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے معنی بھی یہی ہیں. تو یہ لفظ ذکرہ، یعنی جب یہ کہا کہ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، ذکرہ کا ترجمہ میں نے یاد دہانی کیا ہے. یہ دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. استاد امام لکھتے ہیں ایک تو اس حقیقت کی طرف کہ وہ یعنی قرآن جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ کوئی اوپری اور انوکھی بات نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آ کے ایک بالکل ہی کوئی نئی دنیا پیدا کر دی ہے اور کوئی انوکھی بات ہے جس کو وہ لے کر کھڑا ہو گیا ہے. وہ کوئی اوپری اور انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ انہی حقائق کی یاد دہانی ہے جو انسانی فطرت کے اندر ودیعت ہے. یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اصل دین اللہ کا وہ الہام ہے جو اس نے انسانی فطرت میں کیا. پھر اس کے دو مواقع کا ذکر کرتا ہے. یعنی ایک وہ موقع جب اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. اور دوسرا وہ موقع کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان کے سامنے اپنی یہ اسکیم رکھی کہ وہ ایک امانت سونپنا چاہتا ہے اپنی کسی مخلوقات میں سے مخلوق کو. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ امانت پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. یعنی ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا اور یہ جو انسان نے امانت قبول کر لی، یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ و اختیار کی امانت ہے. اسی کو دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس ارادہ و اختیار کو کہاں استعمال ہونا ہے؟ اصلاً اس کو وہاں استعمال ہونا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز، نفس انسانی میں یہ چیز الہام کر دی ہے کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے. یعنی نافرمانی کیا ہے، حدود سے تجاوز کیا ہے، اور وہ حدود کیا ہیں جن کے اندر ایک انسان کو اپنی زندگی بسر کرنا ہوتی ہے. تو اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی فطرت میں دین کی تمام اساسات الہام کی گئی، بلکہ انہی حقائق کی
یاد دہانی ہے، یعنی جو انسانی فطرت کے اندر ودیت ہے، قرآن کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، وہ ان حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے۔ وہ حقائق جو باطن میں موجود ہیں، معاشرہ ان کو زبان دے دیتا ہے، ان کے ظہور کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان کا بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور اسے ابلاغ کا ذریعہ میسر آ جاتا ہے، یعنی کوئی زبان وہ بولنے لگ جاتا ہے، تو وہ جو باطن کی حقیقتیں ہیں وہ اپنے ظہور کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، بس صرف اذن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کب باہر آ جائے۔ وہ جو انسانی فطرت کے اندر حقائق ودیت کیے گئے ہیں، یہ انہی کی یاد دہانی ہے، یہ یعنی قرآن۔ لیکن لوگوں نے ان کو اپنی خواہشات و بدعات کے نیچے دبا دیا ہے، یعنی وہ فطرت چونکہ خواہشات کے نیچے دب جاتی ہے اور بدعات کے نیچے دب جاتی ہے، انسان کی خواہشیں اس پر غلبہ پا لیتی ہیں، ورنہ عقل کی آنکھ براہ راست ان حقائق کو دیکھتی ہے، ان کا مشاہدہ کرتی ہے، اسے ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو صرف عقل ہی نہیں دی گئی اور صرف وہ فطرت کا احساس و شعور ہی نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ اس میں بہت سی خواہشات بھی رکھی گئی ہیں، بہت سے جذبات بھی رکھے گئے ہیں، وہ ان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کے نتیجے میں کچھ چیزیں اپنے لیے مذمومات اور تصورات کی صورت میں گھڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ بدعات ہے۔ تو خواہشات و بدعات کے نیچے وہ فطرت کے حقائق دب جاتے ہیں۔ دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ یہ اسی ہدایت الہی کی یاد دہانی کر رہا ہے، یعنی ایک وہ چیز جو اندر ودیت کی گئی، اور پھر دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری وہ چیز جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے ذریعے سے انسان کو دی گئی، یعنی قرآن مجید نے اس کی بھی پوری داستان سنائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح انسان کے باطن میں یہ علم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے جب انسان آدم علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں اپنے وجود کی ابتدا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مکالمہ فرمایا، ان کو برگزیدہ کیا، ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، ان کو ایک ایسے امتحان سے گزارا کہ جس میں بنیادی حقائق ان پر واضح کیے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہدایت ہے جس کی پھر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس ہدایت کی بھی یاد دہانی کر رہا ہے جس کو نوح، ابراہیم اور تمام انبیاء لے کر آئے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے مدعیوں نے، یعنی ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ان جلیل القدر ہستیوں کے ماننے والے تھے، یہ نسبت کے مدعی ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوح کے ماننے والے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہیں علیہم السلام۔ نسبت کے مدعیوں نے اس ہدایت الہی کی جگہ مختلف ناموں سے مختلف ضلالتیں ایجاد کر لیں، ضلالتیں یعنی گمراہیاں، اگرچہ وہ اب بھی انہی پیغمبروں کا اپنے آپ کو نام لیوا کہتے ہیں، لیکن ہدایت الہی کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے بجائے انہوں نے مختلف ضلالتیں ایجاد کر لیں اور انہی ضلالتوں، انہی گمراہیوں کو اپنے بزرگوں کا دین سمجھ بیٹھے۔ یعنی پہلے وہ بدعات کی صورت میں وجود پذیر ہوئی، اس کے بعد ان کو ایک تقدس حاصل ہو گیا، کچھ نسلیں جب گزر گئیں تو بعد والوں نے اس کو اپنے بزرگوں کا دین سمجھ کر اس کی حفاظت شروع کر دی۔ قرآن اپنی اس تذکیر سے تاریخ کے فراموش کردہ اوراق کو بھی یاد دلا رہا ہے، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، یہ ان کی امتوں کی تاریخ، یہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی تاریخ، یہ قدیم صحائف کی تاریخ، یہ ان کے مشمولات، یہ ان کے مضامین، یہ ان کے مندرجات، وہ بھی یاد دلا رہا ہے، اور فطرت کے فراموش کردہ اسباق کو بھی، فطرت کے فراموش کردہ اسباق یعنی وہی فطرت کا سبق جو انسان کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کو بھی بھول جاتا ہے انسان، پس جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ فرمایا کہ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے، تو اس یاد دہانی کہنے یا ذکرہ کہنے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ چیز مراد ہے کہ یہ قرآن کوئی اوپری اور انوکھی بات لے کر نہیں آیا،
کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا، یہ ان حقائق کی یاد دہانی کرا رہا ہے جو اندر بدیت ہے اور جو نبیوں کی پوری تاریخ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پیچھے وہ مضمون آ چکا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت بخشی تھی، یہ سب کے سب اخیار تھے، اور یہ پیغمبر ہیں کہ فَبِہُدَاهُمْ اقتدوا، جن کی ہدایت کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ تو گویا قرآن مجید ایک اس پیروی کی دعوت دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی یاد دہانی بھی کراتا ہے جو وہ پیغمبر لے کر آئے تھے، اور ایک انسان کی فطرت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یعنی جب یہ کہا، اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے نا کہ اس کے مخاطبین ہیں، کچھ مخاطبین براہ راست ہیں، کچھ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی باتیں نقل کرتا ہے، اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اور جو دعوت پیش کر رہا ہے اس سے متعلق جو کچھ مخاطبین کہہ رہے ہیں وہ زیر بحث لے آتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے آگے کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ قول یہود کا ہے، یعنی یہ جو سورہ انعام ہے اس کے مخاطب اصلاً تو قریش ہیں، قریش مکہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، لیکن جس زمانے میں یہ نازل ہو رہی ہے اس میں اب یہود بھی پیچھے آ گئے ہیں۔ آگے کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ قول یہود کا ہے جو اس زمانے میں قریش کو شہ دے رہے اور طرح طرح کے اعتراضات القاء کر رہے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب برپا ہو گئی، اس پر ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا، اس پر بحثیں ہونے لگ گئیں، اس کا ایک رد عمل سامنے آنے لگ گیا، تو ظاہر ہے کہ یہود ایک مذہبی گروہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو پہلے مرحلے میں تو زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے اس کو فروغ ہوا تو یہ بھی پیچھے آ گئے، اور یہ جس طریقے سے قریش کے لیے ایک بڑی خدا کی نعمت تھی، یہود کے لیے بھی خدا کی نعمت تھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اور اپنے وجود کے لیے چیلنج سمجھا۔ چنانچہ پھر وہ اعتراضات القاء کرتے تھے، وہ قریش کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے استہزاء کا نشانہ بنائیں، آپ کو زج کرنے کی کوشش کریں، اور جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس سے گریز و فرار کے راستے ان کو دکھاتے۔ ان کے ذہن میں، یعنی یہود کے ذہن میں جب انہوں نے یہ بات کہی، ان کے ذہن میں بات تو یہ رہی ہوگی کہ تورات کے بعد کسی نئی کتاب اور نئی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یعنی ان کے پاس تورات ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی ہدایت کا دنیا میں ایک بڑا امین سمجھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بات تو یہ رہی ہوگی کہ تورات کے بعد اب نئی کتاب، نئی شریعت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ اب کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کرے گا، یعنی اب تورات کے بعد۔ لیکن انہوں نے بات اس طرح سے کہی جس سے عربوں کی قومی حمیت بھی نہ بڑھکے اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ نہیں، بالکل بے ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ تو اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ تورات کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے، تو پھر قریش ان کی بات نہ سنتے، یعنی پھر تو یہ ہوتا کہ وہ گویا اپنی بات کی یا اپنی کتاب کی برتری بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات عام طریقے سے کہہ دی، اور عام طریقے سے اس لیے کہی کہ عربوں کی قومی حمیت بھی نہ بڑھکے اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ مقصد کیا تھا کہ قرآن مجید کو یہ لوگ اہمیت نہ دیں۔ قرآن نے پہلے ان کے اس قول کے ظاہر کو سامنے رکھ کر تبصرہ کیا، یعنی قرآن مجید نے پہلے اس باطن کو نہیں کھولا، وہ آگے زیر بحث آئے گا۔ پہلے کیا کیا؟ ان کا ظاہر تو یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کبھی کچھ نازل نہیں کیا، یعنی بات اس طریقے سے کہی گئی تھی۔ قرآن مجید نے اسی کو سامنے رکھ کے تبصرہ کیا کہ جو لوگ خدا کو اپنی مخلوقات سے اس قدر بے تعلق سمجھیں کہ ان کے اندر طلب ہدایت کا نہایت قوی داعیہ پیدا کر کے اس نے اس داعیے کا کوئی جواب نہیں دیا، ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ صدیوں تک دین و شریعت کا حامل رہنے کے باوجود انہوں نے خدا کی قدر نہیں پہچانی،
اور اس علیم و حکیم ہستی کے بارے میں نہایت غلط اندازہ قائم کیا ہے۔ گویا قرآن مجید نے یہاں پر انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کرتا، کوئی ایسا تصور قائم کرتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، تو یہ گویا خدا کی ناقدری کرنے کے مترادف ہے۔ انسان کے ہاں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، لیکن جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر اس کا تصور اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ کیا خدا نے پیاس پیدا کر کے پانی نہیں دیا؟ کیا خدا نے خوراک اور غذا کے دائیات رکھ کے اس کا اہتمام نہیں کیا، اور اس تنوع کے ساتھ نہیں کیا، اور اس ندرت کے ساتھ نہیں کیا، اور جدتوں کے ساتھ نہیں کیا؟ تو ہدایت کی جو طلب انسان کے اندر ہے، یعنی مجھے صحیح راستہ معلوم ہونا چاہیے، مجھ پر واضح ہونا چاہیے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، مجھے کہیں جانا ہے یا مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر صحیح جواب ملے گا تو ہدایت، اگر غلط جواب پر مطمئن ہو گیا تو ضلالت اور گمراہی۔ تو یہ طلب ہے ہر انسان کے اندر، ہر انسان میں یہ طلب موجود ہے کہ اس کو صحیح بات معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے قبیلے، اپنی جنم بھومی کے ساتھ ایک خاص طرح کی عصبیت رکھتا ہے، اسی طرح جس چیز کو وہ ہدایت سمجھتا ہے اس کے ساتھ بھی غیر معمولی نوعیت کی عصبیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہدایت کی شدید طلب پیدا کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ طلب رکھ دی، یہ داعیہ رکھ دیا، اور پھر ہدایت کا اہتمام نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یعنی اس سے پہلے بھی اور اب بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ تو قریش کے لحاظ سے یہ بات انہوں نے کہہ دی، اور ظاہر کو سامنے رکھ کے قرآن نے اس کا نہایت عمدہ جواب دیا، اور یہ جواب دیا کہ یہ تم نے خدا کی قدر پہچانی، تم تو خدا کو ماننے والے ہو، تو کیا ہدایت کی طلب وہ پیدا کرے گا اور ہدایت نہیں دے گا؟ اگر یہ بات کہتے ہو، یعنی اگر تمہارا کہنا یہ ہے، چونکہ جو اصل بات تھی وہ انہوں نے بیان نہیں کی، وہ آگے زیر بحث آئے گی، باطن کیا تھا، ظاہر جو کچھ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں ایسا نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہدایت کی، روشنی کی، صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کے جواب پانے کی اتنی شدید طلب کیوں ہے؟ یہ داعیہ کیوں ہے انسان کے اندر؟ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اس کے روٹی پانی کی طلب سے فرصت نہ ملے اور وہ ان چیزوں پر غور نہ کرے، یا کسی پہلے سے موجود نقطہ نظر پر اطمینان کر کے بیٹھ رہے۔ لیکن جس وقت انسان کو ابھارا جائے گا، بتایا جائے گا، جس وقت سوچنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، تو جس طرح سے انسان کے اندر ایک خاص وقت میں پیاس اندر سے زور کرتی ہے، ہدایت کا یہ داعیہ بھی اسی طرح زور کرتا ہے، ہدایت کی یہ طلب بھی اسی طرح زور کرتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا خدا نہیں دے گا؟ یعنی وہ جو ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس نے جو تمہاری شخصیت بنائی ہے اس کی تمام ضرورتوں کو اس دنیا کے اندر فراہم کیا ہے، تو اس نے ہدایت کا اہتمام نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ خدا کو اپنی مخلوقات سے اس قدر بے تعلق سمجھیں کہ ان کے اندر طلب ہدایت کا، یعنی ہدایت کو پانے کا نہایت قوی داعیہ پیدا کر کے ایک شدید محرک موجود ہے، اس نے اس داعیے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ صدیوں تک دین و شریعت کا حامل رہنے کے باوجود، یہود ہیں چونکہ، انہوں نے خدا کی قدر نہیں پہچانی، اور اس علیم و حکیم ہستی کے بارے میں نہایت غلط اندازہ قائم کیا ہے۔ گویا پیاس کی شدت سے انسانیت تڑپ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے کبھی پانی پیدا نہیں کیا۔ تو فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ یعنی اگر یہ بات ہے تو پھر بتاؤ یہ بات، تو اب گویا وہ جو باطن ہے وہ سامنے آ گیا۔ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے۔ پہلے ظاہر کو سامنے رکھ کے جواب دیا، اور پھر یہ سوال اٹھا دیا کہ اچھا اگر یہی بات ہے
تو پھر کیا اپنے پاس جو کتاب رکھتے ہو اور اپنے ہاں جس پیغمبر کو مانتے ہو اس کے بارے میں بھی یہی کہو گے جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تَجْعَلُونَهُ كَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو۔ اب یہ قرآن مجید نے گویا جو لوگ یہ اعتراض القاء کر رہے تھے ان کو بالکل برہنہ کر دیا۔ کہا کہ تمہارے پاس تو خود خدا کی کتاب موجود ہے، خدا کی کتاب ایک پیغمبر نے تمہیں دی ہے، تم اپنے آپ کو اس پیغمبر کی نسبت سے دنیا کے سامنے متعارف کراتے ہو، اور پھر یہی نہیں ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی تمہارا رویہ کیا ہے؟ ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے، یعنی لوگوں کو دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو۔ لوگوں سے مراد ظاہر ہے کہ یہودی کے لوگ ہیں، اور یہاں جب یہ کہا کہ لوگوں کو دکھاتے تو آپ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں ان کے مذہبی پیشوا مخاطب ہو گئے۔ مذہبی پیشوا ہی ہیں کہ جو کسی نئی دعوت کے بارے میں متردد ہوتے، اعتراضات القاء کرتے، وہ رویے اختیار کرتے جو قرآن میں زیر بحث آئے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ تجعلونہ کراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، وہ کتاب اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا، یعنی وہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، یعنی یہ بتاؤ کہ پھر وہ کس نے نازل کی؟ وہ جو کتاب ہے، وہ موسیٰ کی کتاب، وہ تورات، وہ جس کتاب کو ورق ورق کر کے اس کا زیادہ حصہ چھپا لیتے ہو اور کچھ لوگوں کو دکھاتے ہو، اور جس میں تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا، یہ بتاؤ کہ وہ کس نے نازل کی تھی؟ خود ہی جواب دیا، قُلِ اللَّهُ، کہو اللہ ہی نے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہے۔ یعنی فرمایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ظاہر کو بھی دیکھو، اس کے باطن کو بھی دیکھو۔ ظاہر میں تو انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ نے کبھی کچھ نازل ہی نہیں کیا، تو پھر تو بڑی ناقدری کر رہے ہو اپنے پروردگار کی۔ اور اگر باطن کے لحاظ سے دیکھو تو تمہارے پاس جانتے ہو کیا ہے، تمہاری شناخت کیا ہے اور تمہارا تعارف کیا ہے؟ وہی اللہ کی کتاب۔ تو اللہ کی اس کتاب کے بارے میں پھر کیا رائے رکھتے ہو؟ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا؟ تو جواب دیا کہ اللہ ہی نے نازل کیا تھا، اور پھر ان کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہے۔ یہ جو بات کی اور جس میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اس کے بارے میں البیان کا نوٹ ہے کہ یہود نے تورات کی جو ناقدری کی اس کا اظہار بھی ہے اور ان کی بات کے باطنی پہلو کا جواب بھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف وہ جو باطن میں بات تھی اس کا جواب دے دیا ہے، اور دوسری جانب اس میں جو سلوک انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا تھا، جو ناقدری کی تھی تورات کی، اس کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ یہود نے تورات کی جو ناقدری کی یہ اس کا اظہار بھی ہے اور ان کی بات کے باطنی پہلو کا جواب بھی، کہ خدا کی کتاب کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تو ناگزیر ضرورت تھی کہ ایک نئی کتاب اور نئی شریعت نازل کی جائے۔ تو گویا قرآن نے اسی سے اپنے استدلال کو بھی اٹھا لیا کہ جو کچھ تم کر چکے ہو، کتاب کے ساتھ جو معاملہ تم کر چکے ہو، اس کے بعد تو یہ بہت بڑی ضرورت تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کو جب آپ ابتدا میں دیکھیں تو اس میں سورہ فاتحہ رکھی گئی ہے، وہ قرآن کا دیباچہ ہے، اور اس دیباچے میں وہ مضمون کے لحاظ سے کیسے مربوط کیا ہے، گویا وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ تو یہ جو بعثت محمدی کے موقع کے اوپر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر انسان کی ایک طلب تھی کہ اس کو صحیح راستہ ملے، یہ طلب کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ تم نے تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا،
خدا کی کتاب کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد تو ناگزیر ضرورت تھی کہ ایک نئی کتاب اور نئی شریعت نازل کی جائے تاکہ لوگ تاریکی سے نکل کر روشنی میں آئیں اور گمراہی سے نجات حاصل کر لیں۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہود نے تورات اس شکل میں جمع نہیں کی تھی جس شکل میں مسلمانوں نے قرآن کو ما بین الدفتین جمع کیا، یعنی قرآن مجید کو تو اصل میں ایک باقاعدہ کتاب کی صورت میں جمع کر کے جس طرح کے 2 جلدوں کے درمیان کتاب ہوتی ہے ویسے ہمارے ہاں رکھا گیا ہے۔ ہم قرآن مجید کو اسی طرح منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ہوا جب یہ منتقل ہونا شروع ہوا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا۔ جب وہ نازل ہوتا تھا تو آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کو پڑھ کے سنائیں۔ قرآن ہی ذریعہ دعوت تھا، قرآن ہی کے ذریعے سے آپ اپنے مخاطبین تک اپنا پیغام پہنچا رہے تھے، تو پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا تو جو صحابہ کرام تھے جو قرآن پر ایمان لا چکے تھے، ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے، اور جو یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے، یعنی جو لکھنا نہیں جانتے تھے وہ زیادہ تر یاد کر لیتے۔ تو اس طرح قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا لکھ لینا، یہ ایک متواتر عمل کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کے ساتھ ہی ہو رہا تھا، اور اس سے 10 نسخے بن رہے تھے، اس سے 10 مجلدات وجود میں آ رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے کو پہنچے تو آپ نے پورے قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ جس طرح کہ وہ ہمیں دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے دوبارہ پڑھا۔ جبریل نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اللہ نے اس کو یہ ترتیب دی اور آپ نے پڑھا، اس کو پھر صحابہ کرام نے اسی طرح سنا، اور سن کے یاد کرنے والوں نے یاد کیا، لکھنے والوں نے لکھا۔ کوئی ایک نسخہ ترتیب دینے یا اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 10 لوگوں نے یہ مصاحف لکھ لیے، اور یہ پھر نسلاً بعد نسلاً اسی طرح سے منتقل ہو رہا ہے۔ اور ابتدا ہی سے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کے نزول کی تکمیل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے پاس مصاحف وجود میں آ گئے، یعنی جس طرح اب قرآن مجید آپ کو ملتا ہے پورا کا پورا ما بین الدفتین، یعنی ایک جلد کے اندر جس میں دونوں دفتیاں ہوتی ہیں، جس کے اندر قرآن مجید ایک پوری کتاب کے طور پر ملتا ہے، اور وہ ہم لے لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی اس امت کو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر لیا تھا، اس کو کس کو؟ تورات کو، اور ہر جزء کو الگ الگ قلم بند کیا تھا۔ یعنی جس طرح قرآن مجید میں 7 ابواب ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہم ان 7 ابواب کو الگ الگ مجلدات میں رکھتے، یا قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور ان میں سے ہر سورہ کو ہم الگ الگ جلد میں رکھ لیتے۔ تو انہوں نے تورات کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، انہوں نے اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر لیا تھا اور ہر جزء کو الگ الگ قلم بند کیا تھا۔ اس طرح ان کو اس کی ان تعلیمات اور پیشین گوئیوں کے چھپانے کا آسانی سے موقع مل جاتا تھا جس کو وہ اپنی خواہشات اور مسالے کے خلاف پاتے۔ یعنی جب لوگ آ کے کہتے کہ جو بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں دکھائیے تورات میں، تو وہ کوئی ایک کراسہ نکال لیتے اور دکھا دیتے۔ تو اس طرح گویا تورات کو بجائے اس کے کہ ایک کتاب کے طور پر ما بین الدفتین متعارف کرایا جاتا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ جب ایک کتاب کے اجزاء الگ الگ کراسوں کی شکل میں ہوں، یعنی ایک جزو یہاں ایک جزو وہاں، اور اس پر اجارہ داری بھی مخصوص ایک گروہ کی ہو، ظاہر ہے کہ اس طرح کی اشاعت نہیں ہوئی جس طرح کہ قرآن کی ہوئی، یعنی بہتوں نے یاد کر لیا، بہتوں نے لکھ لیا۔ وہاں ظاہر ہے کہ ایک مذہبی طبقہ تھا جس کے ہاں وہ محدود رہی۔ اجارہ داری بھی مخصوص ایک گروہ کی ہو تو وہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتا ہے کہ اس کے جس جزء کو چاہے اپنے مخصوص حلقے سے باہر کے لوگوں کے علم میں نہ آنے دے۔ قرآن نے یہود پر کتاب الہی کے اخفاء کا، یعنی کتاب الہی کے چھپانے کا جو جرم عائد کیا ہے، اس کی ایک نہایت سنگین شکل یہ بھی تھی، اور قرآن کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کتاب الہی کا زیادہ حصہ یہود نے چھپا لیا تھا، صرف اس کا تھوڑا حصہ وہ ظاہر کرتے تھے۔ یعنی یہ جو صورت اختیار کی گئی تھی یہ نہایت سنگین صورت تھی۔ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک آیت آپ نے غلط بیان کر دی، کہیں تعریف کر دی، بلکہ اس کے بہت سے اجزاء تھے جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپے رہتے تھے۔
قرآن کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کتاب الہی کا زیادہ حصہ یہود نے چھپا لیا تھا، صرف اس کا تھوڑا حصہ وہ ظاہر کرتے تھے، اس لیے کہ تبدونہا و تخفون کثیرا کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جو حصہ چھپایا جاتا تھا وہ زیادہ تھا۔ اس کے معنی لازماً یہ بھی ہوئے کہ جو حصہ ظاہر کیا جاتا تھا وہ تھوڑا تھا۔ یعنی یہ قرآن مجید نے جب جواب دیا ان کی بات کا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو پہلے تو یہ بتایا کہ اگر یہ بات علی الاطلاق کہہ رہے ہو تو بڑی خدا کی ناقدری کر رہے ہو، یعنی وہ ہدایت کا داعیہ پیدا کرے اور اس کا جواب نہ دے، اور اگر یہ اپنی کتاب کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اور جس کو اپنی کتاب اور خدا کی کتاب کہتے ہو، پھر وہ کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ سوال اٹھایا، لیکن جب جواب دیا تو ساتھ ہی جو رویہ تھا ان کا کتاب کے بارے میں، یعنی اگر اللہ کے الہام کے بارے میں رویہ دیکھیے تو وہ ناقدری، اور خود جو کتاب جس کو مانتے تھے اس کے ساتھ رویہ دیکھیے تو اس کو الگ الگ کراسوں کی شکل میں رکھ لیتے، اور اس طرح مذہبی پیشوا اس کا تھوڑا حصہ لوگوں تک پہنچاتے، باقی کو چھپا لیتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب کیا تھی؟ روشنی تھی، ہدایت تھی، اس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہا کہ ان سے کہو کہ اللہ ہی نے یہ کتاب دی تھی، پھر ان کی ان کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اس پر میں نے لکھا ہے پہلے محض اشارہ فرمایا تھا، یہاں سے آگے اب قرآن کی مستقل حیثیت واضح کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے نزول کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یعنی یہاں سے گویا ایک کتاب کی ضرورت، قرآن مجید کی ضرورت جس پر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے، اس کو اب قرآن مجید بیان کرے گا، لیکن پہلے یہ بات کہہ کے، یہ جواب دے کے اعراض کیا ہے کہ ان کو ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہے، اور اب سنو کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اسی طرح کی ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، ظاہر ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ویسی کتاب ہے جیسی کہ تورات تھی، یہ اسی طرح کی ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اس عالمگیر خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے، عالمگیر خیر و برکت جس کا ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر قرآن کے نزول سے ہوا۔ یعنی جو دنیا کو ہدایت ملی ہے، خیر و برکت ملی ہے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے مقابل میں دو چیزوں کو رکھ کے مطالعہ کیجیے۔ یعنی ایک فلسفے کی تاریخ، فلسفہ کیا ہے؟ وہ انسان کی ہدایت کو اپنے طور پر، اپنی عقل کی بنیاد پر جاننے کی، ہدایت تک پہنچنے کی، حقیقت تک پہنچنے کی جستجو کی داستان ہے۔ تو اندازہ ہوگا کہ کیا سوالات تھے، کیا وجود کی بحث تھی، کیا علم کی بحث تھی، اور کہاں کھو گئی۔ یعنی آخری نتیجہ کیا ہے؟ آخری نتیجہ وہ ہے جو اب پوسٹ ماڈرنزم میں نکل رہا ہے، یعنی ہر چیز تشکیک کی زد میں ہے، سوفسطائیت سے ابتدا، سوفسطائیت پر انتہا، ساری کی ساری تاریخ نتشے کی چیخ بن کر رہ گئی ہے۔ ایک طرف اس کو سامنے رکھیے، دوسری جانب ان مذاہب کو سامنے رکھیے جو انسان نے سیر باطن کے نتیجے میں اپنے زوم کے مطابق پیدا کی ہے، جس میں سب سے بڑی مذہبی حقیقت گوتم بدھ کی تحریک ہے۔ یعنی وہ سری مذاہب، میں ان کو صوفیانہ مذاہب کہتا ہوں، کہ جن میں انسان نے اپنے باطن کے سفر پہ جا کے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ فلسفہ عقل کی روشنی میں سفر تھا، یہ باطن کی رہنمائی میں سفر ہے۔ انسان کا باطن یہ ایک دنیا ہے، اس میں دھوکے اور فریب کے مواقع ہی مواقع، اور پھر اس میں کیا ہوا، کیا نتائج نکلے، اس میں کیسے انسان بھول بھلیاں میں الجھ کے رہ گیا، اور اس سے جو دینی تصورات پیدا ہوئے وہ انسانیت کے لیے کتنے خطرناک تھے۔ اس میں
رہبانیت وجود میں آ گئی، اس میں خدا کی پوری اسکیم باطل ہو کر رہ گئی، اس میں اخلاقی اقدار کی ایسی تصویر پیش کی گئی کہ جس نے دنیا میں انسان کے وجود کو بے معنی کر کے رکھ دیا، اس میں مال ایک مایا بن گئی، اس میں دنیا ایک لعنت کی چیز بن گئی، اور اس میں اس کو ترک کرنا اور چھوڑ کر کہیں تپسیا کے لیے بیٹھ جانا، یہی انسان کی منزل قرار پا گیا۔ اور پھر اس سے ایسا فلسفہ وجود میں آیا کہ جس نے آخری درجے کے شرک کو دنیا میں قائم کر دیا، یعنی یہ کہ یہ پوری کائنات جو ہم کو نظر آتی ہے اور ہمارا اپنا وجود بھی، یہ سب کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خدا کا جسدی ظہور ہے۔ مسیحیوں نے کیا کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام یعنی ایک شخص وہ خدا کا جسدی ظہور ہے، اور ادھر اس تحریک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پوری کی پوری کائنات خدا کا جسدی ظہور ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ یہ شرک وجود میں آیا۔ تو ان دونوں کو سامنے رکھیے اور پھر اس خیر و برکت کو دیکھیے جو قرآن نے لوگوں کو دی ہے۔ کیا شان ہے، کتنا غیر معمولی انسانی فطرت پر مبنی کلام ہے، کس طرح ان تمام معاملات و مسائل کے بارے میں ایک دو ٹوک صاف سیدھی بات کہی ہے، کیسی صراط مستقیم انسان کو دکھائی ہے، خدا کا کیسا اعلیٰ تصور پیش کیا ہے، اس کی صفات کی کیا تصویر کشی کی ہے۔ تو گویا ایک ایسی دنیا انسان کے سامنے رکھ دی جو سراسر خیر ہے اور سراسر برکت ہے۔ یہ اس عالمگیر خیر و برکت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب قرآن نازل کیا گیا تو ایسا نہیں کیا گیا کہ وہ ایک قوم تک محدود رہتا، نہیں، اس زمانے کی جو پوری متمدن دنیا ہے اس پوری دنیا کو گویا اس کا ہدف بنا دیا گیا۔ چنانچہ یہی نہیں ہوا کہ آپ کے ذریعے سے جو دینونت تھی وہ عرب تک محدود رہی، نہیں، وہ کیسر و کثرہ تک وسیع ہو گئی، اور اس نے دنیا کی پوری تاریخ کو متاثر کر ڈالا، اور پھر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح لانے والے نے پیش کی ہے اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ گویا دین کی ہدایت قطعیت ثبوت کے ساتھ پہنچ گئی، اور ایسی عربی زبان میں پہنچ گئی، ایسے صاف الفاظ میں پہنچ گئی کہ قطعی الدلالہ بھی ہو گئی۔ اب آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس کو خدا کی کتاب سمجھ سکتے ہیں، اور پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر کے حقیقت تک پہنچنے کی جستجو کر سکتے ہیں۔ یہ اس عالمگیر خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے جس کا ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر قرآن کے نزول سے ہوا، اور جس کی بشارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دے دی گئی تھی جب وہ خدا کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ بشارت اس وقت دی گئی تھی کہ یہ کتاب آئے گی۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے، خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، یعنی یہ سمجھ کر کہ خدا مانگ رہا ہے، تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ تیری نسل کے وسیلے سے یعنی مطلب تمہاری ذریت کو دین دیا جائے گا، ہدایت دی جائے گی، کتابیں دی جائیں گی، نبی ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت یہ ان کی نسل میں خاص کر دی، اور دنیا کی ساری قوموں کے لیے گویا انہیں ذریعہ ہدایت بنا دیا۔ تو تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کہ تو نے میری بات مانی۔ یعنی یہ تشریف ایسے ہی نہیں ہوئی، یہ تاج ایسے ہی نہیں پہنایا گیا، یہ ذریت ابراہیم کو یہ فضیلت ایسے ہی نہیں دے دی گئی، یہ کوئی الٹف فیصلہ نہیں ہے۔ نہیں ابراہیم، تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تو پھر ہم نے یہ نعمت تمہاری اولاد کے لیے خاص کر دی۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ جو بڑی خیر و برکت والی ہے، یہ وہ برکت ہے جو ظہور پذیر ہوئی اور عالمگیر سطح پر پھیل گئی۔ دوسری بات کیا کہی؟ مصدق الذی بین یدیہ، اس کی تصدیق کرتی ہے جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یعنی یہ کتاب کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئی، اور جو پہلے پیشین گوئیاں موجود تھیں ان کو سچا ثابت کر رہی ہے۔ یعنی جو کہا گیا تھا پہلی کتابوں میں
کہ اس طرح ایک نبوت آئے گی اور اس طرح ایک عالمی دعوت اٹھے گی اور اس طرح سے خدا کی دینونت کا ظہور ہوگا، یہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی ان پیشین گوئیوں کی مصداق ہے جو اس کے متعلق پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس پورے سلسلہ نبوت کی صداقت پر ایک برہان قاطع بن جائے، ایک قطعی دلیل بن جائے جو تورات کے نزول سے لے کر اب تک جاری رہا ہے۔ اس نے گویا اس پورے سلسلہ نبوت کو ہمارے لیے ایک حقیقت بنا دیا ہے، ورنہ دنیا نے اس کے اوراق گم کر دیے تھے۔ اب ہم اس کے اعتماد پر کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا، اس کی حقیقت یہ تھی، اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی، اور اس کے اعتماد پر اگر کہیں ترجمے میں غلطی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپائی گئی ہے، اس کو نمایاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خیر و برکت ہے یہ کتاب۔ اور فرمایا کہ اس لیے نازل کی گئی، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القریٰ اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ اس میں وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ جو الفاظ ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ معطوف علیہ محذوف ہے۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات جملہ معللہ کا معطوف علیہ حذف کر دیتا ہے، omit کر دیتا ہے، چونکہ وہ بات آپ سے آپ واضح ہو رہی ہوتی ہے تو اسے الفاظ میں بیان نہیں کرتا۔ قرآن کی زبان کے بعض خاص اسالیب ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اس چیز کو پھر میں نے واضح کیا ہے، نکال دیا ہے باہر۔ اپنی اس پورے ترجمے میں یہ جو محذوفات ہیں یہ کھول دیے گئے، اس لیے کہ مترجم کا فہم ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کھولے بغیر بات واضح نہیں ہوتی، اور ترجمے کا تقاضا ہے کہ ان کو کھول دیا جائے۔ ترجمہ جس طرح الفاظ کا ہوتا ہے اس طرح الفاظ کی دلالتوں کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، یہ حصہ ہے، یہ مضمون ہے، یہ نکال دیا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دوسرے جملے سے خود واضح ہو رہا ہے۔ اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو، یعنی انذار کو بیان کر دیا ہے، بشارت کے پہلو کو مقدر کر دیا، جو ام القریٰ اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ بتایا کہ یہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق ہے، اور اس کے بعد یہ دوسری بات بیان کی، اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو یہ متنبع کرتی ہے، تم اس کے ذریعے سے متنبع کرو گے، انذار کرو گے، خبردار کرو گے اور بشارت دو گے۔ اس پر یہ نوٹ ہے کہ اس کا عطف اس مفہوم پر ہے جو پہلے جملے سے نکلتا ہے، وضاحت قرینہ کی بنا پر اصل میں اسے حذف کر دیا ہے۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جو الفاظ ہیں وَلِتُنذِرَ، تو اس سے پہلے ایک جملہ مقدر ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ قرآن کی یہ ضرورت، یہ جو ضرورت بیان ہوئی ہے، یعنی ان کو بشارت دے دو اور خبردار کر دو، یہ قریش کے تعلق سے بیان ہوئی ہے، جن پر اتمام حجت کے لیے اسے نازل کیا گیا، یعنی نزول میں وہ اولین مخاطبین ہیں، ان کو انذار کیا گیا ہے اور ان کو بشارت دی گئی ہے، ان کے لیے قرآن ایک پیغام لے کے آیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر یہ دعوت اور یہ خیر و برکت پوری دنیا کو ملی ہے، جن پر اتمام حجت کے لیے اسے نازل کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں پورے عالم کے لیے اس عظیم خیر و برکت کا ظہور ہوا جس کا حوالہ اوپر دیا گیا۔ یعنی یہ اس طرح ہے کہ پہلے ان کو اور پھر ان کے ذریعے سے سب کو، اسی کو بیان کیا ہے نا کہ کذالک جعلناکم، یعنی قریش کو مخاطب کر کے کہا ہے بنی اسماعیل کو، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں درمیان کی ایک امت بنایا ہے۔ درمیان کی یعنی ایک طرف خدا کا رسول، دوسری طرف دنیا کی سب اقوام، اس کے درمیان میں تم کھڑے ہو۔ کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کی سب قوموں تک اللہ کی شہادت پہنچاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر یہ گواہی دے۔ تو یہ اہتمام کیا گیا کہ رسول کی گواہی بنی اسماعیل پر، اور بنی اسماعیل کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ پوری دنیا، پورے عالم تک اس کو پہنچائیں۔ تو یہ گویا بتا دیا گیا کہ اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے، اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القریٰ اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، لیکن اس سے پہلے گویا کلام کے ربط کے لیے ایک مضمون پھر مقدر ہو گیا۔
وہ کیا ہے؟ تم مطمئن رہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ سارے علم کی تصدیق کرتی ہے، یہ خیر و برکت کا خزانہ لے کر آئی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو خوشخبری دینی ہے. ظاہر ہے جو رد عمل ہے سامنے اس کے پیش نظر فرمایا تم مطمئن رہو. جو آخرت کو مانتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، وہی اسے مانیں گے. یعنی اس میں گویا قرآن مجید نے کمال انسانی نفسیات کا وہ مقام بتایا ہے جہاں سے مذہب جاتا ہے اندر. یعنی اگر انسان اپنے باطن کے اس احساس کی بنیاد پر جو خیر و شر کا اسے دیا گیا ہے، یہ احساس رکھتا ہے کہ جواب دہی ہونی چاہیے، آخرت کو مانتا ہے، یعنی ہونا چاہیے، خدا سے ملاقات کا موقع ملنا چاہیے، اس عالم کو انجام تک پہنچنا چاہیے، اس کو اپنی غایت تک پہنچنا چاہیے. اگر وہ یہ مانتا تو فرمایا کہ وہی مانیں گے. اور وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو قوم سامنے موجود ہے وہ کوئی منکر قوم نہیں ہے. اصلاً وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے وہ بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جگہ جگہ ان کے ساتھ مکالمہ ہے، آخرت کے بارے میں ایک اجمالی تصور رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کا یہاں وہ اعتراض زیر بحث آ گیا تھا جس کا جواب قرآن نے دیا ہے، وہ جو اہل کتاب ہیں ان کے صالحین کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہاں اشارہ ان کی طرف ہے. اصلاً یہ اشارہ صالحین اہل کتاب کی طرف سے، یعنی یہ جو پیچھے سے اعتراضات القاء کر رہے ہیں تو سارے ایسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں بڑے نیکوکار بھی ہیں. یہ اشارہ صالحین اہل کتاب کی طرف ہے. قرآن نے جگہ جگہ ان کی تعریف کی ہے اور ہر جگہ یہی شناخت بتائی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں شب و روز آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں خاص طور پر اہل کتاب کے صالحین کے بارے میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے. تو یہ گویا بتا دیا کہ آپ پیش کریں ان کو، اس کتاب کی قدر و قیمت سے آگاہ کریں، یہ کتاب ان کے سامنے رکھیں. آپ کا کام یہ ہے اور مطمئن ہو جائیں. صالحین اہل کتاب جن کے یہ اوصاف ہے وہ اس کو آگے بڑھ کے قبول کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اہل کتاب کے ہاں تو ظاہر ہے کہ کتاب، ایمان، آخرت، نماز، اس کی ایک پوری روایت موجود ہے. تو ان کے اعتراض کے جواب تک جب بات پہنچی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جن کے لیے راستہ کھولے گا وہ اس کو قبول کریں گے، اور جنہوں نے قبول نہیں کرنا ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی آخرت سے بیگانہ ہو چکے اور جو دین کی نعمت ان کے پاس موجود تھی تورات کی صورت میں اس کو نظر انداز کر چکے. تو یہ لوگ ہیں کہ جو محروم رہیں گے. ارشاد ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب ارشاد ہوا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے. یعنی اب مخاطبین کا جو اصل مرض ہے تو اس کو اب لے لیا، اصل دعوت جواب دیا اعتراض کا، اور یہ کیا جھوٹی تہمت باندھے. میں نے لکھا یعنی شرک کرے. اسے جھوٹی تہمت سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ مشرکین اپنے جی سے معبود گھڑتے اور ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں خدا نے اپنا شریک قرار دیا ہے. یعنی جب شریک بنائے جاتے ہیں تو جی سے گھڑ کے بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ اختیار ہے، وہ یہ کرتے ہیں، خدا کے ان کی یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے، وہ فلاں فلاں معاملے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. یہ سب اپنے جی سے گھڑ کر ان کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. یہ قریش کا سب سے بڑا جرم تھا. چنانچہ مفسدین اہل کتاب کے مفسدین کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے ان کی طرف توجہ فرمائی، چونکہ القاء کیا گیا تھا ایک اعتراض اہل کتاب کی طرف سے، اس کا جواب دیا اور ان کو توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد قریش کو. تو سب سے پہلے ان کے اسی جرم کا ذکر کیا. کیا جرم؟ یعنی شرک جس میں وہ مبتلا تھے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے درا حالے کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو. اور پھر یہی نہیں، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ،
او قال اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ تو یہ اب گویا ادھر سے رخ موڑا اور قریش کے ساتھ بات شروع کر دی۔ پہلے قرآن نے یہی انداز ہے اس کا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، اس طرح کے اسلوب میں بات کی۔ بتدریج اب یہ کلام کھلتا چلا جائے گا۔ اس کے مختلف پہلوؤں کی توضیح انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔